آج ویک اپ کال میں کیا ہے؟ آج ہماری ویک اپ کال 3 سال پہلے گرفتار ہونے والے سبت الحسن گیلانی المعروف ڈبل شاہ کے بارے میں ہے. یاد ہے نا ڈبل شاہ؟ ہاں ڈبل شاہ کس کو نہیں یاد؟ اربوں روپے کے تھمنٹو کا معاملہ ہے. ہاں اربوں روپے اس میں انوالو تھے. آج وہی ڈبل شاہ اربوں روپے واپس کرنے کے لیے تیار ہے, بلکہ حکومت کی منت سماجت کر رہا ہے کہ مجھ سے وہ پیسے لے لو. اور دوسری طرف ہزاروں متاثرین جنہوں نے نہ جانے کیسے کیسے بیچاروں نے, جو چھوٹے متاثرین تھے جنہوں نے کم رقوم اس کے پاس جمع کروائی تھیں, پتہ نہیں کسی نے اپنے بیوی کے زیور بیچ کر, کسی نے اپنے گھر کا سامان بیچ کر, نہ جانے کس کس طرح رقم جمع کی تھی اور اس ڈبل شاہ کے پاس جمع کروائی تھی جب یہ گرفتار ہو گیا تھا. آج وہ متاثرین بھی حکومت کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن حکومت نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. 3 سال ہو گئے ڈبل شاہ کو گرفتار ہوئے اور ابھی تک اس پر کوئی کیس, کوئی مقدمہ شروع نہیں ہوا. کیا بھائی 3 سال اسے گرفتار ہوئے ہو گئے ہیں, اندر کیا بیٹھا وہ پولیس ڈبل کر رہا ہے؟ 4400 لوگ ہیں, یعنی تقریباً 4500 متاثرین ہیں جنہوں نے اپنے کلیم داخل کروائے ہیں, اور ان کے کلیم کی مجموعی جو رقم ہے وہ 5.5 ارب روپے بنتی ہے. 5.5 ارب روپیہ؟ جی, شروع میں دعوے تو ویسے اس سے پہلے بہت زیادہ کیے گئے تھے. نہیں تو اب اصل معاملہ کیا ہے؟ پیسے کیوں نہیں واپس کر رہے یہ لوگ؟ یار اصل معاملہ یہ ہے کہ نیب نے اس کی ریلیز کے لیے یا پلی بارگین کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی. اس میں سے سب سے اہم شرط تو یہ تھی کہ ڈبل شاہ پلی بارگین سے پہلے تقریباً کل رقم کا جو کلیم کی جا رہی ہے 5.5 ارب روپے, اس کا 34% حصہ نقد ادا کرے گا حکومت کو, اور باقی 66% کی ادائیگی کے لیے حکومت نے 4 شرطیں رکھی تھیں کہ اس رقم کے لیے ایک تو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے گا یہ اتنی ہی رقم کے, اور اتنی ہی مالیت کے پرومیزری نوٹ جمع کروائے گا, اور اتنی ہی مالیت کی کوئی ایسی جائیداد حکومت کو, اس کے کاغذات حکومت کے حوالے کرے گا جو اس کے نام پر نہیں ہوگی. یہ وہ شرط تھی جو کافی عرصے تک اس معاملے کو سلجھانے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. اس کا موقف یہ تھا کہ میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں کسی دوسرے کے نام پر موجود پراپرٹی, اتنی بڑی مالیت کی پراپرٹی کے کاغذات تمہارے حوالے کر دوں. لیکن حکومت کا یہی اصرار تھا کہ ایسی ہی کسی جائیداد کا اہتمام کیا جائے. بالآخر اس نے 1.5-2 ماہ پہلے حکومت کی یہ شرط بھی پوری کر دی ہے. اس نے کراچی میں ایک جائیداد اس کے نام پر نہیں ہے, کسی اس کے دوست کے نام پر ہے, اس کی مالیت تقریباً 4 ارب روپے ہے, وہ اس نے حکومت کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے, اس کی رجسٹری. تو اب تو بظاہر کوئی ایسی شرط موجود ہی نہیں ہے حکومت کی طرف سے جو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نیب حکام اس معاملے کو اب مزید کیوں التوا میں ڈالے ہوئے ہیں. یہ میرا خیال ہے جن لوگوں نے لالچ کی تھی نا اس کو پیسے دے کر ڈبل کرانے کے لیے, ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے. ہاں یار, لیکن تم بہرحال یہ کچھ زمینی حقائق بھی تو نظر میں رکھو نا کہ اس کے متاثرین میں بہت بڑی اکثریت غریب لوگوں کی تھی. ویسے تو اس ڈبل شاہ کے پاس ایسے ایسے لوگوں نے پیسے جمع کروائے تھے جن میں بڑے بڑے پولیس افسران, بڑے بڑے صنعتکار شامل تھے, اور انسان کو یقین نہیں آتا انہوں نے کروڑوں روپے اس کے پاس رکھوائے تھے. یار تم مجھے 10 روپے دو, میں تمہارے ڈبل کر دوں گا. مجھے ایک ادھے افسر کا نام تو بتا. مخبریاں تمہارے پاس ہوتی ہیں, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یہ تو تم لے کے آئے ہو نا سارا کچا چٹھا ڈبل شاہ کا. تمہاری مہربانی ہے, ایک صرف ہنسی کے لیے تمہاری مہربانی, ایک نام بتا دو. چلو اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک اس میں جس کو جانتا ہوں ایس پی بھی شامل تھا. اور آگے کیا تھا, بات کیا ہو رہی تھی؟ ڈر گئے. تھوڑی اور مخبری سناؤں؟ نہیں چھوڑ دو ویسے ٹھیک ہے. ایک ایسا پولیس افسر بھی شامل تھا جس نے ڈبل شاہ سے تفتیش کی تھی بعد میں. بہت چلاکو اب میں پھر آگے نہیں سناؤں گا. نہیں سنا, بڑا شریف آدمی ہے, بہت ڈیسنٹ بندہ ہے, پاک جنید. اچھا سر, اس پہ الزام کیا تھے؟ الزام کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے کہ اس کے اوپر جو سب سے بڑا الزام عائد کیا گیا ہے وہ پبلک چیٹنگ کا ہے. ابھی باقاعدہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی, لیکن نیب جس کی تیاری کر رہا ہے اس پہ پبلک چیٹنگ کا الزام لگے گا. اب پبلک چیٹنگ کے لیے جس کے ساتھ چیٹنگ کی ہے وہ گواہ کے طور پہ پیش ہوں گے. بالکل. اب اس کے سارے متاثرین جو ہیں وہ یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں, بار بار انہوں نے نیب سے رجوع کیا کہ ہمارے ساتھ تو کوئی فراڈ ہی نہیں ہوا, آپ اس کو ریلیز کریں, اس کے ساتھ پلی بارگین کریں یا نہ کریں, آپ اس کو چھوڑ دیں, ہمیں یہ ضرور پیسے واپس کرے گا. واہ 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 بھائی, ڈبل شاہ بڑا پیار ہے بھائی اس بندے کا. نہیں بندہ پھر کو اچھا ہی ہے.
ایک اس پہ زیادہ سے زیادہ جو الزام لگے گا پبلک چیٹنگ کے علاوہ وہ انلیگل بینکنگ کا لگے گا. وہ بھی کوئی بڑا الزام نہیں ہے جس کے لیے وہ 3 سال سے سزا بھگت رہا ہے. اور ابھی تک جو اس کو گرفتار کیا ہوا ہے وہ ڈکیتی کے کیس میں اس کو پکڑا ہوا ہے. 30,000 کی ڈکیتی کا الزام ہے. شاباش، اربوں روپے کا مدعا ہے، اس پہ تو 30,000 کا اسے ڈکیت بنا دیا. 30,000 روپیہ تو سڑک پہ کھڑا بندہ تھپڑ مار کے چھین لیتا ہے. اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بعد ڈبل شاہ سے کچھ عرصہ پہلے اور بعد میں پاکستان میں بھی ایسے کچھ کیس مزید سامنے آئے تھے جس میں رقم دگنی کرنے کا جھانسا دے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا تھا. لیکن ایک بہت بڑا معاملہ امریکہ میں سامنے آیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ دونوں معاملات دونوں ملکوں کے جو نظام انصاف ہیں ان کے موازنے کے لیے کافی ہیں. کہ وہاں پہ برنارڈ میڈوف نامی بندہ تھا جو غالباً نیو یارک سٹاک ایکسچینج کا عہدیدار بھی تھا. اس نے تقریباً 66 ارب ڈالر کا فراڈ کیا تھا. بہت اچھے، وہ تو پھر ڈبل شاہ کا پردادا ہوا. پردادا ہی تھا. ٹرپل شاہ ہوا. پھر کیا نام تھا اس کا؟ برنارڈ میڈوف. پتا کراؤ، برنارڈ میڈ شاہ نہ نام ہو اس کا. ہمارا ڈبل شاہ تو بیچارہ ایک سکول ٹیچر تھا، معمولی سکول ٹیچر تھا، غریب آدمی تھا. پھر یہ جب دبئی گیا ہے کچھ عرصے کے لیے، وہاں پہ اس نے کوئی پتہ نہیں اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ مداری سیکھی ہوگی نا کسی سے. لیکن تم ایک بات دیکھو، جتنا عرصہ اس نے کام کیا ہے کوئی ایک شکایت بھی نہیں تھی کہ یہ کسی کے پیسے ہضم کر گیا. مجھے اس کے پکڑے جانے کا بڑا دکھ ہوا. کیوں؟ یار میرے پاس پیسے تو نہیں تھے، میں چاہ رہا تھا اس کے پاس سکوٹر لے جاؤں تو 2 کرا کے لے آؤں. اچھا، اس نے یہ بزنس بھی شروع کیا تھا آخر میں، وہ گاڑیاں بھی ڈبل کرتا تھا. میرے امار کا کتنے ارب روپیہ ہے بتاؤ؟ 5.5 ارب. 5.5 ارب روپیہ بیٹھ کے تم. او مائی گاڈ. حضور مرشد پاک، یہ ڈبل شاہ کو بڑے بڑے مسکین لوگوں نے پیسے دیے. اللہ میرا جانتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں بیچاروں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے اسے پیسے دیے. بے شک. اور وہ بچیاں بیچاری گھر بیٹھی ہوئی ہیں. جناب آپ کی بڑی مہربانی، نیب کو ایسی پھونک ماریں جناب کہ ان لوگوں کے پیسے واپس. ناظرین، یہاں ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ آپ اٹھ کے دھمالے کس خوشی میں ڈالتے ہیں؟ اللہ، لوگ کے 6 ارب کا معاملہ ہے، مجھے تو کو 15 روپیے دے تو میں گلی کے چونک میں شروع ہو جاتا ہوں. Look at him. بندہ سچا ہے ویسے یہ.